وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت اللہ قدیزہ کے درود پڑھو. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محبوب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ سبحانہ دی حمد و ثنا تو بعد کروڑاں درود میرے تے تہاڈے جانا ایمان دے والی حضور سید کائنات شب اسرا ذوالحا در یتیم آقا لاجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات کروڑاں درود و ثنا تو بعد حضرات ذی وقار رجب المرجب شریف دی اس 6 تاریخ نو حضور خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم مثال ہے اور اسی طریقے اجمیر شریف کے اندر ہر سال آپ کا عرس منایا جاتا ہے. اسے دی مناسبت نال انشاءاللہ آج حضور خواجہ اجمیر خواجہ خواجگان حضور خواجہ ہند الولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوئے گا. ہندوستان اس وقت کفر گڑ سی، ہر طرف بتاں دی پرستش جاری سی، شرک عام سی. ہندوستان دے لوگ یا تے پھر بادشاہاں نو پوجدے سی یا پھر انہاں دی تصویراں یا ہتھاں نال کڑے ہوئے بت تراش کے انہاں نو سجدہ ریز ہویا کرتے سن، بتاں نو پوجدے سن. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کریم علیہ السلام دے حکم نال توحید دا پرچم لہراتے ہوئے تن تنہا اس موحد اعظم نے شرک دے پجاریاں نو توحید خدا بندی دی دعوت دی. کمال گالے سی کہ حضور خواجہ خواجگان ہندوستان میں جدو وارد ہوئے تے کلے سن تے جدو آپ کا جنازہ اٹھیا تے لکھاں مسلمان آپ کے جنازے اندر شامل تھا. اللہ اکبر. ایسی شان تبلیغ کرن آئے تے پھر کلے نسے نہیں، کلمہ پڑھایا تے ہندوؤں نو پڑھایا، توحید دا درس دیتا تے مشرکاں نو دیتا، مسلمان کیتا تے غیر مسلمان نو کیتا. مسلماناں نو نہیں آکھیا بھی ہاں بھی تسی کلمہ طیبہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارشاد باری آ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہ عزت اللہ واسطے ہے اور اس کے رسول واسطے اور مومنہ واسطے تے منافق اس نو نہیں جانے دے. تبلیغ دے دو جز نے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی راہ دے اندر تبلیغ کرن واسطے دو چیزاں بہت زیادہ اہم ہیں. سب تو پہلی توکل علی اللہ، اللہ
دی ذات تے توکل. دوسری چیز ہے اخلاص. جدوں تک دل دے اندر اخلاص نہیں ہوئے گا تہاڈا کوئی بھی عمل جڑا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے تے وہ پایا تکمیل تک عمل نہیں پہنچ سکتا. حضور خواجہ حمد الولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ جدو ہندوستان تشریف لے آئے سن تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجیا تے سب تو پہلا آپ نے اپنے مرشد گرامی حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دستے حق پرست بیعت کی جس تو معلوم ہویا کہ جنہ بڑا کوئی ولی ہوئے انہوں کسے نہ کسے اللہ دے پاک ولی دے ہاتھ وچ ہاتھ دینے پینے. حضور شیخ احمد سرحدی رحمت اللہ تعالی علیہ باوجود امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہون دے باوجود حضور خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا غلام بننا پہنا ہے. حضور سرکار لسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو حضور بابا جی چراہی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہتھاں وچ ہاتھ دینے پہنے نے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہاتھاں وچ ہاتھ دیتے آپ کی بیعت کی تے مرشد نے ریاضت کے مجاہدات شروع کروا دیتے. ارشاد باری تعالی فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون اللہ کے دوست صرف متقی پرہیزگار ہیں. فرمایا جڑا رضا الہی دی خاطر بڑیاں بڑیاں ریاضتاں تے مجاہدے کردا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو مقام ملائکہ عطا فرماتا ہے. ایک عاشق صادق کیا خوب فرماتے نے جد تک عاجز کنگی باگو آرے ہیٹھ نہ آوے یار سجن دیا زلفاں تائی کیوں کرے انگ مرشد برحق نے نگاہ کیمیا کنارے سجورے بے مثال دی شناخت فرماتے ہوئے فرمایا آپ نے فرمایا او معین الدین جا میرے حجرے دے اندر چلا جا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ. کتنی مرتبہ بھائی 1000 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر میرے حجرے اندر بیٹھ. اللہ اکبر. قربان جائیے حضور معین الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت صاحب کے حجرے دے اندر چلے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دی. ایک والی پڑھی دو والی پڑھی 50 100 200 300 400 500 جدو 1000 ہو گئی پوری 1000 کرن تو بعد باہر تشریف لے آئے اپنے مرشد گرامی کو فرماتے نے حضور میں 1000 والی سورہ اخلاص پڑھایا. آپ نے فرمایا پترائے ذکر آسمان تک کی کروں آسمان ذرا نظر مار کے دس کے تیری نظر کتنے تک جاتی ہے. اللہ اکبر. عرض کرتے ہیں حضور تہاڈی نگاہ کرم نال میں آسماناں تو پار دیکھ سکتا ہوں. میری نظر اتنی تیز ہو گئی کہ میں سب تو آسمان کراس کر کے میں آسمان کی بلندیاں تے دیکھ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا نانا معین الدین حالے تو کامل نہیں ہویا. آپ نے فرمایا جا پھر چلا جا میرے حجرے دے اندر جا کے بیٹھ جا کعبۃ اللہ شریف کو سیدھا منہ کر لے درود پاک میرے آقا کی ذات تے پڑھ سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دے. آپ نے پھر سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دی. 1000 والی پھر تلاوت کی ہے. سورہ اخلاص پڑھی ہے. پڑھن تو بعد باہر آئے نے عرض کرتے نے مرشد گرامی جی تسی فرمایا ہوئے میں 1000 والی اور سورہ اخلاص پڑھ کے آ گیا.
نگاہ کرم دے نال اللہ سونے دیا داتا دے نال حضور میں آسمان دیا بلندیاں تو پر بھی ویکھ سکنا میں تحت الصراط تک بھی ویکھ سکنا آپ فرماتے ہیں کہ حضور میں تحت الصراط تک بھی میں ویکھ سکنا کہ آسمان دی بلندیاں تو اوپر بھی ویکھ سکنا اللہ اکبر آپ نے خرقہ خلافت عطا فرمایا اپنی ایک نگاہ نال ولی کامل بنا چھوڑے اللہ اکبر آج بھی لوگ ہزارہ نہیں بلکہ لکھاں کی تعداد نال سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں مگر وہ رنگ نہیں یہ رنگ اودوں ہی چڑھتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے اللہ اکبر اگر گوہر مقصود حاصل کرنا ہوئے نا تو پھر مرشد گرامی دی غلامی اختیار کرنی پہنی ہے اللہ اکبر قربان جائیے مرشد کے قرآن ناری پڑھیا جاوے تے گل بڑھ دیئے حضرت خواجہ فرید الدین تہاڈا سونا فرید آکھو سبحان اللہ ایک بار اونچی بھی بولو سبحان اللہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی خانقاہ کے اندر موجود ہیں کچھ مہمان آگے مہمان بابا سارے اکٹھے ہو کے آگے آپ نے بیلیاں نو فرمایا او بیلیو ذرا لنگر کھانا تک کے آؤ مہماناں نو کھانا کھلانا ہے ذرا بیٹھ کے آؤ وہ بیلی دوڑے آپ دے غلام دوڑے لنگر کھانا بیٹھیا ساری آدواریاں تلاش کیتیاں مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا عرض کرتے ہیں سونا فرید اور کچھ موجود نہیں ہے سونا فرید ہون کھان واسطے مہماناں واسطے کچھ بھی موجود نہیں ہے ہن کی کریے آپ نے فرمایا بیلیو اے کرو دیگا لے کے آؤ خالی دیگا ہے حضور خالی دیگا کی کرنا ہے آپ نے فرمایا لے کے آؤ اخبارو آپ جلا دیا کہ جدو پاپڑ بچن لگ پیا پانی دیا دیگا پر بھی اوپر رکھ چھوڑیا اوپر رکھ کے حضور سونا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اور تھلے آگے جل رہی اوپر پانی پک رہا ہے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی تھی یاسین والقرآن الحکیم اللہ اکبر قربان جائیے زبان کتنی سونے فرید تھی سونے فرید ایدر کے ایجونا دے گرد چکر لگا دینے اسے دیگا دے گردہ گرد چکر لگا دینے والے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی تھی لوگ بڑے حیران ہو گئے مرید بھی بڑے حیران آن والے مہمان بھی بڑے حیران سونے فرید نے آج کمال کیتی ہے سورہ یاسین کی تلاوت کر دینے خالی دیگا جدے اوپر رکھ چھڑیاں نے پانی پائے گے سورہ یاسین کی تلاوت کیتی حضور خواجہ نظام الدین اولیاء حضور خواجہ نظام الدین اولیاء حضور بابا صاحب دے خلیفہ نے اے مرید آنے تک ایسی تربیت حاصل کرے اپنے مرشد خانے آپ اپنے مرشد گرامی کا ایک جڑا عامل ہے نا اپنی اکھاں نال تاکے رہے اللہ اکبر حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہونا گرتا ہے ہونا دیکھا دیکھتا گرد چکر لگانے نے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے مکمل ہو گئی مکمل ہوئی آپ نے فرمایا پہلی وحن کرو دیگا اتار کے ایک سیٹ تے رکھ دیتیاں دیگا اتاریا جدو اونا دے ڈھکن اتارے کے سارے مرید حیران رہ گئے سارے رام رہ گئے ساریاں دیگا رنگ برنگے کھانیاں نال بھریاں نے اللہ اکبر رنگ برنگے کھانے سامنے تیار نے دیگا تیار نے آپ نے بیلیاں نو فرمایا کہ بیلیوں دسترخوان لاؤ سارے بیلیاں نو بٹھا کے راجہ راج کے لنگر کھواؤ اللہ اکبر حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ خرقہ خلافت حاصل کر کے چلے گئے مرشد کو اجازت ملی اپنی خانقاہ کے اندر آج انہاں کو بھی بڑے مہمان آئے آپ نے فرمایا میرے مرشد نے جڑا عمل کیتا ہے میں بھی کراں گا مینوں بھی حاصل ہوئے گا حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور بابا صاحب طرح اسی طرح آگے چلوا کے پانی دیا دیگا بھریاں تے اوتے رکھ دتیاں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم یاسین کی تلاوت شروع کر دی انہاں
دیگا دے گرد چکر بھی لگاتے ہیں حضور خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مرشد گرامی نو سوچ کے اسی طرح بڑے چکر لگائے سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے مکمل ہو گئی کہ میں مرشد کو ویکھیا ہوے کیتا ہے اگے پیچھے کچھ بھی کام نہیں کیتا یہ میں مرشد کو ویکھیا سی نا تو اوویں ہی چکر لگائے چکر لگا کے تے کھڑے ہو گئے کہندے بیلی اور دیگا اتارو لنگر تیار ہے اللہ اکبر جدو دیگا اتاریاں سائیڈ تے رکھیاں نا تے کہندے بیلیو ہن ایج کرو تے ڈھکن کھولو ڈھکن کھولیا تے وچ پانی ابل رہا اوہ پانی جڑا بھریا سی اوہ پانی ابل رہا تے کھانے شانے کتھوں آنے سی اللہ اکبر حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوئے بڑے پریشان ہوئے اپنے پیر مرشد حضور بابا فرید دولوی مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے ہیں عرض کرتے ہیں سنے فرید کا عرض بھی آپ نے فرمایا ہاں نظام الدین بول کی کہنا میں عرض کرتے ہیں حضور ایک دن مہمان ہے تسی جبل فرمایا دے گا رکھ کے پانی پریا نالے چکر لگائے سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی حضور اکبر کے کھانے تیار ہو گئے تہاڈے غلام نظام الدین نے ایجی کیتا ہے اج ہوے دے گا رکھیا نے پانی پریا ہے یاسین بھی پڑھی ہے ہوے کہ چکر بھی لگائے نے مگر حضور کھانا نہیں ہو بنیا حضور کھانا نہیں بڑھیا سونا فرید مسکرا پہ آپ نے فرمایا نظام الدین یاسین تے پڑھی ہے پر زبان تے فرید دی لیا زبان پڑھن واسطے فرید دی ہونی چاہیے اللہ اکبر اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ اکبر حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مرید آپ دے خلیفہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رستے دے اندر جا رہے ہیں ایک بازار کے اندر گزرے آپ کی نظر پئی ایک سائیڈ سے ایک پنجرا لگ گیا اون دے وچ ایک بولن والا طوطا ہے کی ہے بھائی بولن والا طوطا اے بولن والے جڑے طوطے نے انہاں نوں جو کچھ سکھاؤ اے اوویں بولدے وہ جڑا طوطا ہے نا وہ اسی طرح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور خواجہ نظام الدین نے نا اس کے منہ وچوں ایک کلمات سنے کہ آپ نیڑے ہو گئے آپ نے فرمایا وہ بھی بیلیا وہ طوطیا ایک کلمہ طیبہ کا تو ذکر کیتی جاتا ہے یہ تو کوئی مقصد بھی ہے آپ نے سوال کیتا طوطے کو کہ حضور بالکل میں کسی کو سنیا سی میں کسی بیلی نے لنگتے ہوئے نے آگیا کہ بیلیا کلمہ شریف پڑھیا کر پنجرے بھی ٹوٹ جاتے ہیں متے قیدا تو چھوٹ جاتے ہیں پنجرے بھی ٹوٹ جاتے ہیں کہ حضور آپ نے فرمایا بیلیا کدوں تو پڑھن لگے کہ حضور کئی سال لگ گئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بڑی جانا تے ایویں کئی اور بیلی بھی نے کلمہ پڑھ کے کتاباں پڑھ کے قرآن پڑھ کے تبلیغ کر کے پر اندروں ویلے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ اکبر آپ نے فرمایا بیلی اچھا اگر یہ حضور میں تو کئی سال ہو گئے میں اسی طرح میں کلمہ طیبہ پڑھنے آپ نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا کہ کسی ملا نے دسیا ہونا ہے ذرا ہن درویش دے آکھن تے ہن کلمہ پڑھ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بیلیا ہن میرے نال رل کے پڑھ پہلے تو کلمہ پڑھتا رہے کسے دے آکھن تے کسے مولوی دے آکھن تے پڑھتا رہے ہن تو نا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے غلام دے آکھن تے پڑھ آپ نے فرمایا بیلیا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیلیا ہن پڑھ کلمہ جدوں طوطے نے کلمہ پڑھیا پنجرا ٹوٹ گیا آکھو یا سبحان اللہ اتنی بڑی گل تے اتنے ٹھنڈے بیلی ایک بار اچھی بولو سبحان اللہ طوطے نے کلمہ طیبہ پڑھیا کتے آکھن تے پڑھیا مرشد کتے آکھن تے پڑھیا اللہ دے پاک ولی سونے فرید دا غلام ہے اللہ اکبر حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بغداد شریف آئے حضور
میرا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی پاک بارگاہ دے اندر حاضری دیتی، حاضری دے کے ہندوستان دے اندر آ گئے۔ ہندوستان آپ بھی آئے نے تے حضور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی انہاں دے نال ہندوستان وچ آ گئے۔ حضور بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ڈیوٹی کتے ہور لگی تے ہندو ولی سرکار دی ڈیوٹی کتے ہور لگی۔ آپ آ کے بیٹھ گئے تے ایک جگہ تے نہ بیٹھ کے آپ نے نہ اوتھے جگہ صاف کی، صاف کر کے مصلی بچھایا تے اوتھے اللہ اللہ شروع کر دی، نماز ادا کی، اللہ اللہ شروع کر دی۔ کچھ مسلمانوں کچھ لوگوں کو پتہ چلیا، انہاں کہ یار درویش آیا ہے، بڑا سونا بزرگ ہے، بڑا سونا ہے، تے چلیے یار انہاں دی صحبت کے اندر پرانے لوگ ولیاں دی بارگاہ دے اندر بیٹھا کرتے سن، بیٹھا کرتے سن انہاں دی بارگاہ دے اندر۔ اللہ اکبر، یہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے تے اس وقت دا پرتھوی راج کے جڑا بادشاہ سی نا اس علاقے دا، انہوں پتہ لگیا کہ انہیں جلدی نال اپنے سارے کرندے بھیجے، اپنی فوج دے بندے کہ جناب اتھوں اٹھو جلدی کرو، اتنے بادشاہ دے اٹھ بیٹھیا کرتے ہیں کہ بیلیو میں فقیر بندہ یار مینوں ایک سائڈ تے میں کہ بیٹھ جانا، مینوں نہ چھیڑو۔ کہ نہیں جناب ہے بادشاہ دے اٹھ آ گئے نے تے اسی بٹھانے نے۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنے اگر اٹھ بیٹھے نے تے چلو بیٹھے ہی رہن۔ آپ نے فرمایا چلو اٹھ بیٹھے نے تے بیٹھے ہی رہن۔ آپ اٹھ کے سائڈ تے ہو گئے تے وہ بادشاہ نے اٹھ آئے تو انہاں بٹھائے، جدو رات گزری صبح اٹھا کے تے اٹھ دے، اٹھا کے اوتھے ہی بیٹھے نے، اٹھ دے نے۔ بڑے پریشان ہو گئے، بڑے پریشان، حیرانگی دے عالم دے اندر بادشاہ دے کول آ کے کہندے نے پرتھوی راج اے بادشاہ سلامت ہے، تاڑے اٹھ دے نہیں، ایک گھنٹہ ہو گیا، 2 4 گھنٹے 5 گھنٹے گزر گئے، انہاں نوں مار کے اسی بڑا ہی ماریا ہے کہ انہاں لہو لہان کر دیتا ہے، مگر اٹھ دے نہیں، ساڈا کھمن دے نہیں۔ وہ کہنا کہ ہویا کی کہ جناب تسی جڑا حکم دیتا سی نا کل شام نوں بابے نوں بس اٹھایا سی تے بابے نے بس اینا آکھیا سی کہ بادشاہ دی اٹھ ایتھے بیٹھے نے تے چلو بٹھا دیو، بیٹھے ہی رہن گے۔ کہ بابے نے اینے لفظ بولے سن، اخی اچھا اخا یار میرا انج کرو، لگدا ہے کہ بابا جادوگر ہے، جا کے بابے کولوں معافی منگو تے بابے کولوں معافی منگو کہ بابا جدوں آکھے گا تے وہ آپے اٹھ جائے۔ انہاں نوں یہ نہیں پتا کہ انہاں نوں عشق نبی دا جادو چڑھے۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے بابا جی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرماؤ۔ بادشاہ بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے جلدی کرو، معاف کر دے حضور، حکم فرما دے، اٹھ پین گے حضور، تسی فرمایا سی۔ آپ نے فرمایا بیلیو میں تو اٹھا تو کچھ بھی نہیں آکھیا، کہ انہاں کولوں پوچھ لو میں کسے نوں کچھ آکھیا بھئی، کہ میں تے انہاں نوں آکھیا ہی نہیں۔ کہ نہیں حضور ابھی تسی زبان وچ فرمایا سی کہ بیٹھے نے تے بیٹھے ہی رہن گے، کہ حضور ادوں نے بیٹھے نے۔ آپ نے فرمایا چلو کہ بیلیا کہتے ہیں کہ ہن اٹھ پین کے جا کے اٹھاؤ تے صحیح۔ گئے تے ایک آواز ماری تے نال ہی اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ زبان کسی عام دی نہیں، یہ وہ زبان ہے ید اللہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس سونے نبی دے غلام نے تے پھر جنہاں دے بارے اللہ سونا فرماتا ہے کہ یہ پھر بول دے نے زبان انہاں دی ہوندی، بولن والا میں خود خدا ہوں۔ تے جدوں پھر بول دے نے پھر سونا رب بولدا ہے، جدوں یہ بول دیندے نے تے پھر وہ حرف آخر ہوتا ہے۔ اللہ سونا انہاں پاکاں دی غلامی نصیب فرمائے، انہاں دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا